الحمدللہ وحدہ، آواز کھول دیا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ آج مسجد الہدیٰ میں قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید یہ رب العالمین کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، اسے رب العالمین نے نازل کیا۔ نازل بہ الروح الامین، اسے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کے آئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کو رب نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا، لیلۃ القدر کی راتوں میں نازل کیا۔ یہ پیغام ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، قرآن کو رب نے نازل کہاں پہ کیا؟ میں نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے بتایا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اس کو تو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ اب محمد کریم کون ہیں؟ میں قرآن سے ان کا تعارف پوچھتا ہوں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ وہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی ختم نبوت کا وعدہ اللہ نے رسولوں سے لیا، انبیاء اقرار کر رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ میرے آقا کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ اور لوگوں ذرا غور تو کرو، لفظ محمد پہ رب نے نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اور دنیا کے بسنے والوں یہ قرآن لا ریب ہے۔ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا وہ ہستی آمنہ کے لال بے عیب ہیں۔ یہ بات رب نے پیغام دنیا والوں کو دیا، اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے عقیدت کے پھول بکھیرا کرتے تھے۔ وَآسَنُ مِنْ قلم تَرَقَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے تو سرکار دو عالم جیسا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قلم طَالِدِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے۔ عرش والا بناتا چلا گیا۔ قرآن کو رب نے کس ہستی پہ نازل کیا جس کی اتنی شان ہے؟ جب زمین پہ میرے آقا چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے محبوب پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی۔ ارے جنہوں نے چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا۔ اور جس آقا نے اعلان کیا میں آمنہ کا لال تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ اور جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا۔ ارے معجزات تو باقی نبیوں کو بھی ملے، سرکار دو عالم کو بھی ملے، لیکن معجزات پہ ایمان ہے۔ آج کوئی کہے آدم علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ ایمان ہے خلیل اللہ کے معجزات دکھا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے محبوب کو ایک معجزہ قرآن ایسا دیا جس کا چیلنج قیامت تک گردش کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فاتو بسورۃ من مثلہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس کی نہ آیت آج تک بدلی، نہ زبر بدلی، نہ زیر بدلی۔ کہو گے قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورت توبہ سے پہلے نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ ارے جس ہستی پہ رب نے قرآن کو نازل کیا، ان کے بارے میں کسی نے، اقبال نے عقیدت کے پھول یوں بکھیرے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں اقبال نے عقیدت کے پھول یوں بکھیرے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اور جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کوئی قوم کا، کوئی قبیلے کا، کوئی ایک صدی کا، لیکن میں عالمگیر نبوت لے کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، کائنات کے لیے نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے میرے نبی، آپ تو شاہد بھی ہیں، آپ تو مبشر بھی ہیں، آپ تو نذیر بھی ہیں، آپ تو داعی الی اللہ بھی ہیں، آپ تو سراج منیر بھی ہیں۔ قرآن نے کہیں ان کی عظمتوں کو یوں بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب تو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حالی نے عقیدت کے پھول بکھیرے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ان کو تو اللہ نے اتنی شان دی ہے، جاؤ تورات زبور انجیل پڑھو، انبیاء تو سارے شان والے، مالک نے کسی آسمانی کتاب میں نہیں فرمایا اے میرے آدم مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے پیارے موسیٰ مجھے تیری عمر کی قسم، اے میرے پیارے عیسیٰ مجھے تیری عمر کی قسم۔ اگر قسم اٹھائی صاحب قرآن کی اٹھائی، لعمرو کا محبوب تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ 63 برس تھی۔ میں پھر عقیدت کے پھول یوں بکھیر دوں، محبوب جب آپ صفا پہاڑی پہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں جہاد کر رہے تھے اس وقت کی قسم، جب پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے اس وقت کی قسم، جب بیت اللہ میں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عشاء پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، جب اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، زمانے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم، جس ہستی پہ رب نے قرآن نازل کیا شان اتنی دی کائنات کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے دنیا کو بدبو آئے، جس سینے میں قرآن آیا ان کو پسینہ آئے، دنیا کو خوشبو آئے۔
कुरान को अल्लाह ने कहाँ नाज़िल किया? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, से किसी ने पूछा अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था? ए पूछने वाले, काना खुलुकुहुल कुरान, ये कुरान के जो 30 पारे हैं ये तो सैयदुल कौनैन का अखलाक हैं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। ये कुरान क्या है? अब कुरान और साहिब कुरान, लौ अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अर्श वाला कहता है कुरान को रब पहाड़ पे नाजिल कर देता, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। यही तो रब का कुरान है। यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, महबूब ने कुरान सुनाया था। व युज़क्कीहिम, काफिर मुस्लिम बने थे, जालिम रहमदिल बने थे, इज्जतों के लुटेरे, इज्जतों के मुहाफ़िज़ बने थे, शराब पीने वाले शराबियों को कोड़े मारने वाले बने थे। हाली बोले वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी जगा दी, हर एक दिल में नाई लगन लगा दी, एक आवाज़ में सोई बस्ती जगा दी। और दुनिया में किताबें हैं, ये तारीख़ की, ये अदब की, ये बायोलॉजी की, पूरी किताब पढ़ लो कोई सवाब नहीं। लेकिन कुरान का जो एक हरफ पढ़ता है रब 10 नेकियां अता करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 खताएँ माफ़ करता है। फरमाए अल्फुन हरफुन, अलिफ एक हरफ है, मीम अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ हैं, 30 नेकियां रब अता करता है। यही तो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह अकबर, जिसके बारे में सैयदुल कौनैन ने क्या फरमाया? यहाँ मस्जिद के अंदर हिफ्ज़ का मदरसा है। ये कारी साहब बहुत प्यारी तिलावत करते हैं। अल्लाह की बहुत बड़ी आपके लिए नेमत है। ये हिफ्ज़ का मदरसा भी है यहाँ पे। ये मिस्त्री का बेटा है, ये मजदूर का बेटा है, ये रेड़ी वाले का बेटा है। ये मस्जिद अल हुदा में हिफ्ज़ करने के लिए घर से चल पड़ा। कायनात के रब ने आसमान से फरिश्ते रवाना कर दिए। कपड़े तो इसके फटे हैं, जूती तो उसकी टूटी है, बाप तो इसका मजदूर है, रेड़ी लगाता है, लेकिन फरिश्तों आसमान से चले जाओ, इस पे पर बिछा दो। ये तो बड़ा अजीम है। कुरान सीखने जा रहा है, उड़ते परिंदों को हुक्म दिया इसके लिए दुआ करो। कुरान सीखने जा रहा है, समंदर की मछलियों को हुक्म दिया इसके लिए दुआ करो। कुरान सीखने जा रहा है, बिलों की चींटियों को हुक्म दिया इसके लिए दुआ करो। कुरान सीखने जा रहा है। फिर सैयदुल कौनैन की ज़बान मुबारक से जो अल्फाज, जो मोती बरसे आपकी झोली में डालता चला जाऊं, अहादीस रसूल सुना के आपके सीनों को ठंडा करता चला जाऊं। जैसे हमारे मौलाना मालिक बिंडर साहब हैं, जब हदीस पाक सुनाते हैं बड़े प्यार से कहते हैं हदीस पाक सुना के तुहाडे सीने ठंड पा दियां, तुहाडे मुँह खंड पा। क्या दीन सीखने वाले का मकाम क्या है? हदीस पाक सुनिए, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना। ये जो कुरान सीखने जा रहा है ये तो जन्नत के रास्ते पे जा रहा है। आओ हादी बरहक का एक और फरमान, इक़राउल कुरान, लोगों कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याति यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये कुरान क़यामत के दिन तुम्हारा सिफारशी बन के खड़ा हो जाएगा। मेरे आका का एक और फरमान, जब क़यामत का दिन होगा कुरान के कारी को कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत खत्म हो जाए तेरे मालिक ने तेरा ठिकाना बना दिया है। लोगों, अल्लाह के हबीब का एक और फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। काम तो सारे अच्छे हैं, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, बड़ा अच्छा काम है। यतीम की कफालत की, बड़ा अच्छा काम है। बेवा औरत को राशन दिया, बड़ा अच्छा काम है। रास्ते से कांटों को हटा दिया, बड़ा अच्छा काम है। किसी यतीम को सीने से लगाया, बड़ा अच्छा काम है। किसी मेहमान को इस तकरीम की, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन दुनिया में सबसे ऊंचा काम, सबसे आला काम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, कायनात में सबसे ऊंचा कुरान पढ़ने वाला, रब का कुरान पढ़ाने वाला हादी बरहक का एक और फरमान सुनिए। अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा। कुरान की वजह से तो इज़्ज़तें मिलती हैं। हज़रात, मक्का में कुरान नाज़िल हुआ, मक्का के हालात क्या थे? मक्का में कुफ्र भी था, मक्का में शिरक भी था, मक्का में बेटियों को जिंदा लोग दरगोर भी कर रहे थे, जिंदा जानवरों का गोश्त भी काट के खा रहे थे। अल्लाह अपने महबूब को गार में ले गया। जो पहली वही आई वो कब्र परस्ती के बारे
بارے میں نہیں آئی، بت پرستی کے بارے میں نہیں آئی، شراب کے بارے میں نہیں آئی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بارے میں نہیں آئی۔ جو پہلا پیغام رب کا آیا، اقرا محبوب پڑھ، قرآن تیرے سینے میں رب نے منتقل کر دیا۔ مکے والوں کو قرآن سنا، جب ان کے سینوں میں قرآن آ جائے گا، مکہ کی سرزمین سے گمراہی، جہالت، منفی رویے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ارے قرآن والوں کا مقام کیا ہے؟ سید الکونین کو زندگی میں بڑے دکھ آئے، 14 بدر میں شہید ہوئے، 70 احد میں شہید ہوئے، چچا کے ٹکڑے پڑے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہتا لہو ہے، 70 ساتھیوں کے کٹے گلے ہیں، دل غمزدہ ہے۔ جاؤ سید الکونین کی سیرت کو اٹھاؤ۔ سب سے زیادہ آپ دنیا میں کب روئے؟ جب 70 قرآن کے قاریوں کی شہادت کی خبر آئی تھی، بلک بلک کے رونے لگے اور دنیا والوں کو بتا دیا ایک عالم اور حافظ کا مقام کیا ہے۔ آگے چلیے، جب احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، صحابہ میتیں اٹھا کے لا رہے تھے، ساقی کوثر نے اعلان کر دیا، سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو شہید بھی ہو، قرآن کا قاری اور حافظ بھی ہو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ ارے ارب پتیوں کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، آج تک دنیا امام بخاری کو نہیں بھولی، آج تک دنیا امام مسلم کو نہیں بھولی، آج تک دنیا امام ابو داؤد کو نہیں بھولی، آج تک دنیا عظمت قرآن کے لیے مارے کھانے والے احمد ابن حنبل کو نہیں بھولی، آج تک دنیا مولانا داؤد غزنوی کو نہیں بھولی، آج تک دنیا علامہ احسان اللہ ظہیر کو نہیں بھولی، آج تک دنیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں بھولی، آج تک دنیا شیخ القرآن کو نہیں بھولی، آج بھی خطبہ یہ بابا سمسام کو نہیں بھولی جو شاعر اسلام تھے اور فرمایا کرتے تھے او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں، چند ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آج بھی نوجوان خطبہ ممبر و محراب پہ خطبہ جمعہ میں حضرت یزدانی شہید کے یہ اشعار پڑھتے ہیں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ توں میں جگ وار دیواں، او دی جتی توں میں پگ وار دیواں۔ آپ نے مرید کے میں ارب پتیوں اور کھرب پتیوں کے جنازے بھی پڑے ہوں گے، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ کے موقع پہ تھا۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ دنیا سے عالم چلا گیا، محدث چلا گیا، عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، قرآن والوں کے نام نہیں مٹتے۔ میں بات کر رہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن سے تو عزتیں ملتی ہیں۔ آج مصر کے قاری آتے ہیں، لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، آج قاری عبدالسلام عزیزی صاحب آتے ہیں، لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، قاری صاحب کے ساتھ آپ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قاری عبدالودود کو سدیس پاکستان کہا جاتا ہے، آج ذاکر نائک کا نام دنیا میں زندہ ہے، آج ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام زندہ ہے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے رب عزت دیتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی، نافع مجھے اتنی بات تو بتا، تو بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر کسے بنا کے آیا ہے؟ فرمانے لگے مکہ کا ایک نوجوان ہے عبد الرحمن ابن ابزا، اس کو بیت اللہ کا امام بھی بنا کے آیا ہوں، مکے کا گورنر بھی بنا کے آیا ہوں۔ کیا ہے اس کا تعارف جس کو بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر بنا کے آئے ہو؟ فرمانے لگے وہ مکہ کے غلام ہے، صرف غلام ہی نہیں، غلام کا بیٹا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمانے لگے تو مکہ کے وڈیروں پہ ایک غلام اور ایک غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آگے ہو۔ آنکھوں میں آنسو آگے، ہے تو وہ غلام کا بیٹا۔ اللہ نے اس نوجوان کو شان بڑی دی ہے، انہو قاری لکتاب اللہ، وہ تو قرآن کا قاری ہے، وہ عالم بالفرائض، اور
دین کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے قرآن والوں کو عزت دی ہے، یہ اللہ نے قرآن والوں کو مقام دیا ہے، یہ رب نے قرآن والوں کو مرتبہ دیا ہے۔ اور لوگوں ایک اور بات سن لو، جو اللہ کے قرآن کے لیے وقف ہوتا ہے عرش والا دنیا میں اسے ضائع نہیں کرتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو مجاہد بھی بنایا، عالم بھی بنایا۔ کسی نے سوال کر دیا، عمر بن عبدالعزیز یہ بتاؤ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا دنیا کا مال نہیں، درہم و دینار نہیں، مجاہد اسلام بنایا ہے، عالم بنایا ہے، قاری بنایا ہے، حافظ بنایا ہے، دین کا خادم بنایا ہے۔ میرا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا، دنیا چھوڑ کے نہیں گئے، مجاہد اور عالم بنا کے گئے۔ اللہ نے دین کی برکت سے دنیا بھی اتنی دی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ان کا ایک ایک بیٹا 50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا۔ ارے قرآن سے تو عزتیں ملتی ہیں، قرآن سے مقام ملتا ہے۔ پیارے بلال زمین پہ چلتے ہیں، ان کا قرآن سے تعلق تھا، ان کے جوتوں کے ہٹ کے آواز آسمانوں پہ جا رہی ہے۔ پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن سن کے، جہاد کا مسئلہ سن کے میدان میں کٹ گئے۔ بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، انہوں نے غسل دے دیا۔ ارے جو قرآن سن کے کٹے اللہ ان کو مقام کتنا دیتا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہید ہو گئے، صحابہ شہید اسلام کی میت لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب یہ قرآن سن کے میدان میں کٹ گیا، مسئلہ جہاد سن کے کٹ گیا۔ فرمایا میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا آسمان سے فرشتوں نے آ کے شہید اسلام کی میت کو کندھے دیے ہوئے ہیں۔ جب روح پرواز کر گئی اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے۔ یہ قرآن کی وجہ سے رب مقام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا اسلام کے جرنیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو بیت المقدس کو فتح کریں گے، کپڑوں پہ 17 پیوند ہوں گے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ جا رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہے، جرنیل اسلام کے ہاتھ میں مہار ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کے عقیدے میں قرآن تھا، عمل میں قرآن تھا، سیاست میں قرآن تھا، معیشت میں قرآن تھا، ان کے ملک میں قرآن کا نظام تھا۔ وہ ان کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن سناتے تھے، قرآن کا پیغام آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ کشمیر لو لو، فلسطین لو لو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن نے عقیدہ دیا، حلال و حرام کی تمیز دی، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ اگر عزت عروج بلندی چاہتے ہو مسلمان، تیرے میرے عقیدے میں قرآن آئے، چال ڈھال میں قرآن آئے، گھر کی 4 دیواری میں قرآن آئے، 6 فٹ کے بدن پہ قرآن آئے۔ اور آخر میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ دوں، زیادہ لمبا اپنے درس کو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ آپ کا بیٹا حافظ اور قاری جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ کیا قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اونچی انشاءاللہ کہیں نا۔